بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں تاریخ اسلام کے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ازواج مطہرات پہ بات کرنے جا رہی ہوں۔ ازواج مطہرات یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، امہات المومنین یعنی کہ مومنین کی مائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں صرف ایک ہی بوڑھی اور بیوہ خاتون سے گزارا کیا، یعنی انہی کے ساتھ زندگی بسر کی، جن کا نام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پھر 50 سال کی عمر میں مختلف وجوہات کی بنا پر مختلف اوقات میں بہت سی شادیاں کیں۔ شاہ معین الدین ندوی کی تاریخ اسلام کی کتاب میں آپ کی 11 شادیوں کا ذکر ہے، جن میں شامل ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ سب سے پہلی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کی تھی۔ یہ خاندان قریش کی ایک 40 سالہ اور پاکیزہ اخلاق بیوہ تھیں۔ ان کا لقب طاہرہ تھا اور 5ویں پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا نسب مل جاتا ہے۔ ان کے والد خویلد ایک معزز قریشی اور یہ خود بڑی صاحب ثروت تھیں۔ ان کی پہلی شادی ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد عتیق ابن عیس کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور ان کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سن یعنی کہ آپ کی عمر 40 برس تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ سوائے ایک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولادیں انہی سے ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت زیادہ محبت تھی اور ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ہجرت مدینہ کے کئی سال پہلے مکہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ گو ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی شادیاں کی، لیکن ان کی محبت کا نقش ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قائم رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی بھی بھول نہ پائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری شادی کی وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی۔ یعنی کہ اب میں بات کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ حضرت سودا بنت زمعہ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد بہت پریشان اور غمگین رہتے تھے۔ اسی پریشانی افسردگی کو دور کرنے کے لیے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور یہ بھی ایک بیوہ تھیں۔ ان کے پہلے شوہر کا نام سکران بن عمر تھا۔ آغاز دعوت اسلام میں دونوں میاں بیوی یعنی کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر سکران دونوں مسلمان ہو گئے تھے اور حبشہ کی ہجرت کا شرف بھی دونوں نے حاصل کیا۔ حبشہ سے واپسی کے کچھ دنوں بعد سکران کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ اور اب میں بات کرنے جا رہی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ 1062 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مکہ میں نکاح کیا اور اس کے 3 سال بعد مدینہ میں رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی ذہین اور فہیم تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورتوں کے نسوانی احکام و مسائل کی تعلیم کے لیے انہیں خاص طور پر ان کی تعلیم دی، اور وہ صرف امہات المومنین میں سے نہیں بلکہ بہت سے صاحب علم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں بھی ممتاز تھیں، اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمات مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ انہوں نے 9 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 45 سال زندہ رہیں اور تقریباً 57 ہجری میں 66 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور اب میں بات کرنے جا رہی ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ بھی بیوہ تھیں اور ان کی پہلی شادی جو ہے وہ خنیس بن حذافہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور یہ غزوہ بدر میں زخمی ہو گئے تھے، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ جانبر نہ ہو سکے اور شہید ہو گئے، اور ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ اور اب میں بات کروں گی ام المومنین اور ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کا نام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ فقراء اور مساکین کو بہت کھلاتی پلاتی تھیں، اس لیے ام المساکین ان کی کنیت تھی۔ ان کے پہلے شوہر حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، لیکن اس شرف کے حصول کے 2-3 ماہ بعد ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کو دفنایا گیا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 30 برس تھی۔ اور اب میں بات کروں گی ام المومنین حضرت ام سلمہ کے بارے میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہند تھا۔ ام سلمہ کنیت تھی اور والد کا نام سہیل تھا۔ ان کی پہلی شادی ان کے چچیرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی عبداللہ بن عبد الاسد کے ساتھ ہوئی تھی۔ انہی کے ساتھ آغاز اسلام میں اسلام لائیں، اسلام قبول کیا اور ہجرت حبشہ کے شرف سے مشرف ہوئیں۔ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں زخمی ہوئے اور اس کے صدمہ میں 40 ہجری میں انتقال کر گئے۔ عبداللہ کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرصہ تک زندہ رہیں۔ علمی اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہی کا درجہ ہے۔ اور اب میں بات کروں گی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن تھیں آپ، اور آپ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دی تھی، لیکن ان دونوں میں نہ بن سکی اور طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح فرمایا۔ یہ بڑی عابدہ، زاہدہ اور فیاض اور حسین و جمیل خاتون تھیں۔ ان اوصاف کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت محبوب رکھتے تھے۔ امہات المومنین میں یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمسری کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات میں سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا۔ 40 ہجری میں تقریباً 53 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ اور اب میں بات کروں گی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی تھیں۔ ان کی پہلی شادی مصافہ بن صفوان سے ہوئی تھی، جو کسی غزوہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اس غزوہ میں بہت سے لونڈی غلام گرفتار ہوئے تھے، انہی میں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ یہ ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں اور ذی وجاہت خاندان تھی، بڑے خاندان سے تھیں، اور غلامی کو ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی گزشتہ عظمت اور موجودہ نکبت بیان کر کے مدد کی طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رضا سے جو ثابت کی رقم ادا کر کے ان کی اور ان سے شادی کر لی، اور اس رشتہ کا یہ اثر ہوا کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بنی مستلق کے تمام
کی تمام جو لونڈی غلام تھے ان کو آزاد کر دیا۔ امہات المومنین میں سے ایک حضرت ام حبیبہ بھی تھیں۔ ان کا اصلی نام رملہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی کنیت تھی، لیکن کنیت کی شہرت نے نام کی جگہ لے لی، یعنی کنیت زیادہ مشہور ہوگی، اور یہ بھی خاندان قریش سے تھیں۔ اپنے پہلے شوہر عبید اللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آغاز اسلام میں مشرف با اسلام ہوئیں اور حبشہ کی دوسری ہجرت میں حبشہ گئیں۔ حبشہ میں ان کے شوہر نے اسی مذہب اختیار کر لیا، لیکن یہ خود اسلام پر قائم رہیں، اس لیے عبید اللہ نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبش کی وساطت سے ان کے پاس شادی کا پیغام بھیجا اور انہوں نے قبول کر لیا، اور ان کی جانب سے خالد بن سعید اموی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نجاشی کی وکالت میں 400 دینار پر ان کا نکاح ہوا۔ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مہر کی رقم ادا کی اور ولیمہ کیا۔ اور اب میں بات کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے آپ کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ ان کے والد کا نام حارث تھا اور ان کی پہلی شادی مسعود بن عمرو سے ہوئی تھی۔ انہوں نے ان کو طلاق دے دی تو ابو دہرم بن عبد العزیٰ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ اور اب میں بات کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ ان کا اصل نام زینب ہے اور یہ غزوہ خیبر میں امام وقت کے 5ویں حصے میں آئی تھیں، جسے صفی کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام صفیہ پڑا۔ نسلاً اور مذہباً یہ یہود تھیں اور ان کے ننیال اور ددیال دونوں میں سرداری تھی۔ ان کے جو والد تھے وہ قبیلہ بنی نذیر کے رئیس تھے اور ان کی ماں بنی قریظہ کی رئیس کی بیٹی تھیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ام المومنین کا مختصراً تعارف۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔